السلام علیکم، ویلکم ٹو نگہت کی دنیا۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگ بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ زندگی میں دکھ سے نجات حاصل نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم اپنی زندگی میں کچھ طریقے اپنا کر اپنی زندگی کو ان دکھوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ چالاکی کریں یا لوگوں کو دھوکہ دیں، نہیں، میرا کہنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو اتنا اسمارٹ طریقے سے جئیں، ایسے اصولوں پر جئیں کہ جس سے کوئی آپ کو نہ دھوکہ دے سکے اور آپ کی زندگی میں خوب ترقی اور خوشحالی ہو۔ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کی نیت سے اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، کیونکہ یہاں جو دل کے زیادہ بھولے پن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ والے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر دل والے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی چالاک ہوتے، یہ ہمارے ساتھ ہوشیاری کر گیا اور یہ ہوشیاری کر گیا۔ نہیں، کسی کو دوش دینا غلط ہے۔ اپنی زندگی کو خود صحیح طریقے سے کچھ اصولوں پر عمل کر کے اسمارٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ زندگی میں کئی دکھ سکھ آتے رہتے ہیں۔ آپ یہ بھول جائیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ سب کے ساتھ سب ہوتا ہے، سب کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، بریکر بھی آتے ہیں، دھوکے بھی ہوتے ہیں، اونچ نیچ بھی آتی ہے، غریبی بھی آتی ہے، پیسوں کی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن ان سب کو دل سے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باہر نکلے ایسے کئی لوگ ہیں جو کئی دکھی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ہم ہی لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے برے برے لوگ۔ اپنے سے نیچے کو دیکھنے کا، اپنے سے اوپر کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے سے دیکھو کہ میرے پاس تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، ان کے پاس تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اور میں کس وجہ سے رو رہی ہوں۔ میں بھی ایسے ہی تھی، میرے ساتھ کئی زندگی میں کوئی کچھ بھی دھوکہ دیتا، کوئی غربت آتی، کوئی پریشانی آتی تو میں بھی رونے لگ جاتی تھی، پر اب میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نے بھی سیکھ لیا ہے ان اصولوں پہ کہ باہر مجھ سے بھی نیچے کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ دکھی ہیں۔ میں تو اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ بہت اچھی بیٹھی ہوں الحمدللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ مہنگائی نے میرے پہ بھی افیکٹ کیا ہے، مہنگائی نے اتنا افیکٹ کیا ہے، پر میں وقت الحمدللہ کرتی رہتی ہوں اور اپنے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ اور میں نے ابھی یوٹیوب بھی جوائن کر لیا ہے تاکہ اس یوٹیوب میں ایک تو میری ارننگ کا ذریعہ ہو، میں محنت کر رہی ہوں، پلس یہ کہ میں مصروف بھی رہتی ہوں۔ یہی کانٹینٹ مجھے سمجھنے، آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے میں سمجھے 2 دن لگ گئے۔ شوٹ کرو، اس کی رائٹنگ کرو، تو مصروفیت بڑی دولت ہے۔ میرے بچوں کے ساتھ بھی مجھے کام ہوتا ہے، میرے گھر کوئی میڈ وغیرہ نہیں آتی ہے، گھر کے سب کام میں خود کرتی ہوں، پکاتی ہوں، ایون کہ سودا بھی باہر سے لاتی ہوں، ظاہر ہے سب کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ خوشی کوئی بھی آپ کو انسان نہیں دے گا، خوش آپ خود رہ سکتی ہیں۔ آپ کی ہابی جو بھی ہو، سلائی کرتی ہوں سلائی کریں، کچھ بھی کرتی ہوں، آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو۔ میرا اس میں مجھے یوٹیوب آسان لگا تو میں نے اس میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو ذہنی سکون دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کم بولیں، سنیں زیادہ اور کم بولیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس سے سامنے والا ہمارا راز نکلوا کے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور وہ خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کم بولیں۔ پہلے میں بہت بولتی تھی، میں بھی بہت بول دیتی تھی، آل فال سب بول دیتی تھی، اس سے سامنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، سارے راز نکال دیتی تھی۔ اب میں بھی خاموش رہتی ہوں، کہیں بولنا بھی پڑے تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہوں، زیادہ ایکسٹرا نہیں بولتی، اپنی امپورٹنس کو بناتی ہوں۔ اپنی امپورٹنس بنانا سیکھیں، بالکل، کہ ہماری بھی کوئی اہمیت ہے۔ بلا وجہ کسی کو مفت کے مشورے مت دیں، کوئی مشورہ مانگے تو پھر دے دیجیے۔ تیسری بات یہ کہ رکیں، ذرا سنبھلیں، زمانہ خراب ہے، ہم کو ٹھوکر لگ گئی، اس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، نہیں، ہم نے زیادہ اس پہ بھروسہ کیا، زیادہ اندھے بن گئے ہم اس کے بھروسے بننے میں، اس نے ہمارے اندھے پن کا فائدہ اٹھایا۔ کسی نے بھی، کوئی بھی جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، تو آپ زیادہ اس کے سامنے فرشتہ بن کے پیش نہ ہوں، کچھ اپنے اصول متعین کریں۔ اگر پہلی دفعہ کی طرح دوسری دفعہ بھی آپ بالکل فری فنڈ کے حاضر ہو گئے، فار گرانٹیڈ حاضر ہو گئے، تو وہ تو فائدہ اٹھائے گا، پھر وہ اندھا نہیں کہلائے گا، پھر آپ اندھے کہلائیں گے، کیونکہ آپ اندھے بن کے پیش ہو رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو فائدہ اٹھائے گا سامنے والا۔ ظاہر سی آپ کو سنبھل کے رہنا چاہیے نا، ایک دفعہ دھوکہ کھانے کے بعد سنبھل جانا چاہیے، بدھو بن کے نہیں گھومنا چاہیے کہ میں ہاں ہاں ہاں، پھر سے تھوڑا سا محتاط ہو جانا چاہیے تاکہ سامنے والا آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح زندگی میں
ایسا ہوتا ہے کہ جس کے مطلب ہو نا یہ دنیا اسی سے محبت کرتی ہے بھائی. ہم اس بات کو مان لیں کہ دنیا میں جس کو جس سے مطلب ہوتا ہے وہ اس سے نہیں لڑتا. اس شخص نے اگر آپ کو دکھ پہنچایا ہوگا تو اور آپ کہیں گی کہ تم لوگ میرا ساتھ دو، اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. کیونکہ وہ شخص جو ایسا چلاک ہوتا ہے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ کر کے دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا بھی ان سے فائدہ جڑا ہوتا ہے اور آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں. لہٰذا چھوڑ دیں. لوگ تو ایسے ہی ہیں، دنیا تو ایسی ہی ہے. جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتی ہے. کسی سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھے. ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے، اگر ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ اس کو کتنا، سامنے والے کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنا بھروسہ کرنا ہے، کتنا اگنور کرنا ہے، کتنا اس کو امپورٹنس دینی ہے. بھئی یہی ہے نا. اب تو زمانہ اسی بات کا ہے. محبت دو گے، جتنی محبت دو گے اتنی محبت ملے گی. جتنا ٹائم دو گے اتنا ہی ٹائم دیا جائے گا. جتنا یاد کرو گے اتنا ہی یاد دیں گے. فری فنڈ کے تو ہم بھی نہیں ہیں. مصروفیات، ہم ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ہمارے پاس کم مصروفیات ہوتی ہیں. گھر کے کام کاج ہیں، مہنگائی ہے، کوئی میڈ نہیں ہے. سارے کام میں تو خود کرتی ہوں. بچوں کے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اتارنا، لانا لے جانا، سوچنا، پلس کم پیسوں میں سب چیزیں مینیج کرنا. ظاہر سی بات ہے مہنگائی اتنی ہو گئی، میرا بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو سب کو ہی پتہ ہے کہ یونٹ اتنے پاکستان میں، کراچی میں خاص طور پہ بڑھ گئے ہیں. تو بجلی کے بل نے ہی سارا میرا تو بجٹ آؤٹ کر دیا. میرے پاس اپنی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں، اس وجہ سے اب میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی کوئی کیا سوچتا ہے. ہاں مجھے صرف پرواہ ہے اپنے اللہ کی، کہ میرے سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. بس مجھے یہ پرواہ ہے. اور مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ ہے. میں آپ بہنوں کو بھی یہی کہتی ہوں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا مستقبل دو، ان کی پرواہ کرو اور اپنے میاں کی فرما برداری کرو. اور پر ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسٹرا کسی میں نہ گھسیں، ایکسٹرا کسی کو بس ویلیو نہ دیں. عزت کریں، پیار کریں، لیکن لمٹ سے. اپنے اس میں اپنی امپورٹنس، اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کو بھی امپورٹنس دیں. وہ لوگ بھی ضروری ہیں پر اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں. جیسے کہ میں نے یہ یوٹیوب میرا شوق تھا اور ظاہر سی بات ہے اس سے ارننگ کا بھی ذریعہ ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں. تو میں اب اسی میں بزی رہتی ہوں. جو فالتو ٹائم ملتا ہے، بزی کیا رہتی ہوں، جو کام کر رہی ہوں تو اسی کو بھی شوٹ کر لیتی ہوں. تو میرا آپ لوگوں کو یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی کوئی مصروفیت، سلائی کڑھائی، فیشن، کھانا پکانا، جو بھی آپ کی مصروفیت آپ کو لگتا ہے کہ اپنی ہابی اپنا سکتے ہیں وہ ہابی اپنائیں اور اپنے آپ میں مصروف رہیں. لوگ تو ایسے ہی ہیں بھائی، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. سب اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں. آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ آپ کیا کر رہی ہو، کیا نہیں کر رہی ہو، کیا کھا رہی ہو، کیا نہیں کھا رہی ہو. اپنا خیال آپ خود رکھیں. تو دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے. آپ دیکھیے گا اور ہمیں ہرٹ کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. آپ 24 آور اویلیبل رہیں گی، ہر وقت جی 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 کرتی رہیں گی. کچھ اپنی سیلف رسپیکٹ بنانی چاہیے، اپنی امپورٹنس بنا کے رکھیے کہ بار بار ایسا نہیں کہ ان کے سامنے بالکل بچھے جا رہے ہیں. اور جب سامنے والا ہم کو ہرٹ کرتا ہے تو پھر بولیں گے ہم نے کیا گناہ کیا تھا، ایسا کیا گناہ ہو گیا. نہیں، گناہ یہ ہو گیا کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ ان کو ٹائم دیا، ضرورت سے زیادہ ان کا خیال رکھا. تو ایسا نہیں ہوتا. اپنی سیلف رسپیکٹ بنائیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور ان کو بس لمٹ کا کام کر کے دیں. پیار کریں، جتنا بھی کوالٹی ٹائم دیں، کوانٹٹی ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ٹائم دیں کوالٹی ٹائم دیں، بعد میں اپنے لیے ٹائم نکالیں. زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے وہ ہمارے بھول پن کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ہمیں دکھی بھی کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ٹائم کیوں دیا، ہماری زندگی میں یہ لوگ کیسے لوگ آ گئے. جی نہیں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں اور دکھی ہونے سے بچیں. اور لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. آپ کچھ بھی کر لیں، اپنی جان بھی نکال کے دے دیں گے نا تو کہیں گے کہ جان اس طریقے سے کیوں لی، اس طریقے سے لینی چاہیے تھی. وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ ان کی نیچر بدلے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں تھوڑا ایفرٹ کر کے، ان پوائنٹ پر عمل کر کے، تاکہ
سب کو پتہ چلے کہ ہماری بھی کوئی ویلیو ہے، ہماری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اس طرح آپ کو نہ کوئی دھوکہ دے سکے گا، نہ کوئی آپ کا فائدہ اٹھا سکے گا۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کی زندگی میں ان اصولوں پر عمل کر کے بہت بہتری آئے گی، اور آپ اپنے کام بھی اسٹارٹ کریں، کوئی نہ کوئی کام اسٹارٹ کریں، میرا تو یہ مشورہ ہے۔ باقی میری بہنیں ہیں آپ لوگ، اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ مصروف رہیں، کسی کا نقصان نہ کریں اور اپنا نقصان ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لائے اور آپ لوگوں کو ڈھیروں کامیابی عطا کرے۔ میرے 500 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، میرے 1000 سبسکرائب کرنے میں مدد کیجیے گا، میرا واچنگ ٹائم بڑھانے میں مدد کیجیے۔ بس آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیے، میں یہ ویڈیو کی وائس اوور کرنے کے بعد کالر آ گئی تھی اور اپنا خیال رکھ رہی تھی، تو بس کیپ اٹ اپ، خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔